بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویٹ اسلام کے تمام معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کے 2 لفظوں کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ آیت الکرسی کے ان 2 لفظوں کو بتائے جانے والے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو رزق کی کثیر دولت عطا فرمائیں گے، آپ کے لیے رزق کے انتظام فرما دیں گے۔ تقریباً آپ سب دوستوں نے آیت الکرسی کے فضائل تو سنے ہوں گے، جیسا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ 2 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اگر آپ 3 بار پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے مال و دولت، آپ کے محلے کی اور آپ کے مکمل گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن جو آج میں آپ کو 2 لفظوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ ان 2 لفظوں کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ آیت الکرسی کے وہ 2 لفظ آیت الکرسی کے آخری 2 لفظ ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ دوستو، یہ جو آخری آیت الکرسی کے 2 لفظ ہیں ان کو 170 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے رزق، اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں کے حوالے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیں گے، آپ کی رزق کی کمی پوری ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ صرف 170 مرتبہ آیت الکرسی کے آخری 2 الفاظ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کافی ہو اور آپ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آیت الکرسی مکمل 170 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ اس میں یہ 2 الفاظ بھی آ جائیں گے اور باقی آیت الکرسی بھی آ جائے گی، اس سے آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور اگر ٹائم کی قلت ہو تو پھر یہی آخری 2 الفاظ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ لیں، یہی بھی کافی ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آس پاس کے تمام غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کرتے رہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں اور ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں۔ دوستو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں اپنا چینل سویٹ اسلام۔ خدا حافظ۔